الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا ند له لا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین السلام علیکم. میں اللہ کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اللہ کو ناپسند اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اور وہ نہ کروں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہو. معزز سامعین، واز تقریریں تو ہر جگہ آپ سن رہے ہیں. میں عالم نہیں کہ واز کروں، ناصح نہیں کہ نصیحت کروں، خود میں گناہگار سا بندہ ہوں. چند معروضات پیش کروں گا اس نیت سے کہ آپ کو اور ہم کو کوئی روحانی فائدہ نصیب ہو جائے یا ہماری آخرت سنور جائے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ ڈالو. کیونکہ تفرقوں میں جماعتیں بن جاتی ہیں اور جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا. پھر ضرور جو جماعت بناتا ہے وہ شخصیت پرست بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شخصیت پرستی میں جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اور شخصیت پرستی میں حق ختم ہو جاتا ہے. جو آج کل یہ مرضیں پھیلی ہوئی ہیں، مسلک ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں کہ اللہ نے فرمایا تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ مسلک ہمارا حنفی ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم حنفی ہیں. بعد میں کسی ولی سے جو تعلق رکھتا ہے پھر کہلواتا ہے چشتی، سہروردی، قادریہ، یہ سارے سلسلے آ رہے ہیں. مگر یہ اولیاء کرام کے ساتھ جو رہنے والی جماعتیں تھیں، ان کا تو نہ آپس میں کوئی اختلاف تھا اور نہ کسی ولی کے ماننے والا دوسرے ولی کو کچھ غلط بات کہے یا غلط خیال کرے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں میں.
کہ بریلوی اپنی جماعت جو بریلوی کہلاتے ہیں، آیا یہ بریلوی صحیح ہیں؟ بریلوی جو کہلاتے ہیں ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے، امام احمد رضا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر آپ بات سمجھ لینا کہ کسی ولی کو ماننے والا یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ولی کے خلاف ہو یا کسی ولی والے کے خلاف ہو۔ نہ ولی علیحدہ ہیں نہ ولی والے علیحدہ ہیں۔ جو احمد رضا خان سے ماننے والا رضوی ہے وہ گول شریف علی سرکار کا بھی غلام ہوگا، توسے شریف کا بھی غلام ہوگا، سعدی علیہ رحمت کی غلام ہوگا، وہ ہر ولی کا غلام ہوگا۔ یہ کبھی آپ ثابت نہیں کرتے کہ جتنا اولیاء والے لوگ اپنے ولیوں کہتے ہیں وہ آپس میں مختلف کبھی نہیں ہوتے۔ نہ کسی ولی کا مرید کسی ولی کے ماننے والا یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ دوسرے ولی کے ماننے والے کے کبھی خلاف زبان اٹھائی ہو یا ان کا آپس میں اختلاف ہو۔ پیار اور محبت میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ جس ولی سے کوئی یہ ہمارا واسطہ نہیں، کسی ولی سے، یہ ایسے جو آج کل قاعدہ ہیں ان کے سے نہیں، ان کو ہم ولی نہیں مانتے، کسی ولی سے بھی جس کا تعلق ہوگا وہ تمام ولیوں کا غلام بنے گا تو وہ ولی اسے اپنا تعلق دار سمجھے گا ورنہ نہیں سمجھے گا۔ سلسلہ سور وردی ہے وہ سب کا غلام ہوگا، پیر بادشاہ دستگیر کا بھی غلام ہوگا۔ تو یہ ہم کیوں مصیبت پڑ گئی کہ نہ ہمارے قائد ولی ہیں نہ ہم ولی والے ولی ہیں، ہم ایک دوسرے سے اب مختلف ہو گئے ہیں۔ یہ بریلوی جماعت جس کو میں ہر دیکھ کا چمچا کہتا ہوں کہ اپنی شکایت بھی کرنی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سچے ہیں، یہی بدعمالی کی وجہ ہے کہ بریلوی شیعہ بنا، بریلوی مرزائی بنا، بریلوی دیوبند بنا، بریلوی اہل حدیث بنا، کیونکہ اولیاء کرام سے احمد رضا خان سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق تھا بریلوی شہر سے۔ اگر یہ ولی سے تعلق رکھتے ہوتے تو اتنا نہ بگڑتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بستی کی بستی ہم نے دیکھی، وہ بریلوی تھی، اب وہی بستی شیعہ ہے۔ کوئی کسی جماعت کا اتنا پاکستان میں زیادتی نہیں تھی، جس جماعت میں دیکھو یہی بریلوی گیا، دیوبندوں میں بریلوی گیا، شیعوں میں یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کیوں گیا؟ کہ ان کا تعلق بریلوی شہر سے تھا، احمد رضا خان صاحب سے نہیں تھا۔ اب دیکھو کہ یہ نورانی گروپ ہے، ارے یہ بریلوی ادھر بھی جا رہا ہے، ابھی 8 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، شرم نہیں آتی سواد اعظم کہتے ہوئے؟ اب نورانی گروپ یہ کوئی ہے نہیں، سیاسی بات نہیں ہے کہ بے نظیر والا جو ہے وہ نواز کو نہیں سراہتا اور نواز والا بے نظیر کو، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے، اور پہلی نسبت جو ہے یہ بڑی نسبت اصولی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے تیرا تعلق کسی احمد رضا سے ہے، گولڑی شریف کسی سلسلے سے ہے، لیکن خدا تو ایک ہے، یہ اصولی نسبت ہے۔ ہم کہاں جدا ہو سکتے ہیں؟ اصولی نسبت کو توڑ کر تو مسل کی نسبت کے پیچھے چلا گیا۔ معلوم ہوا نہ ہمارا خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے، ہمارا مسلک سے تعلق ہے۔ اگر خدا رسول سے تعلق ہوتا تو ہم ایک ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کر، اللہ کی رسی ہے دین۔ اب بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، یہ نورانی گروپ ہے،
وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، یہ کاظمی گروپ ہے وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ الیاس قادری والا ہے، یہ سلیم قادری والا ہے، یہ سیفی ہے، پتہ نہیں 8 ٹکڑے اور ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سواد اعظم ہے۔ تو کہاں سواد اعظم رہا؟ سب کو تو نے بڑھایا، کیا تھا؟ ارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا تھا زبانی محبت کا، تجھے تیرا دعویٰ تھا تعظیم بالذات کا، ارے تعظیم فی الامر سے تو محروم ہوا، اس لیے اللہ نے تجھے دین سے محروم کر دیا۔ جتنا بریلوی ٹولے میں بدعمالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بالذات فرض اور تعظیم فی الامر بھی فرض ہے، تعظیم بالذات دعویٰ ہے اور تعظیم فی الامر اس بات ہے۔ جو حکم کی تعظیم نہیں، آپ کے حکم نہیں مانتا، جس کو آپ کے حکم کی تعظیم نہیں ہے، خدا کی قسم سے ذات کی تعظیم نہیں ہے کہ حکم جو ہے اس بات ہے۔ ہم دعوت تو کرتے ہیں محبت والے، لیکن حکم بالکل نہیں مانتے، حکم سے ہم دور ہیں، اس لیے ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہے اور اس بات دلیل جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم تعظیم، آپ کے حکم کی تعظیم ہم نہیں کرتے، اس لیے یہ ہم میں فرق آ گیا۔ اگر نورانی ولی ہے تو ولی والا تو دوسرے ولی کا بھی غلام ہوتا ہے، یا تو انہیں ولی نہ مانو یا اپنے آپ کو ولیوں والا نہ مانو، کہ آپس میں اتنا کیوں اختلاف ہے؟ اور یہ بھی سن لو سواد اعظم کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سواد اعظم حق ہے، نہ کہ زیادتی جماعت ہے۔ سواد اعظم کا ہم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا، سواد اعظم حق ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی اگر حق پر ہے تو وہی سواد اعظم ہے، یہ سواد اعظم نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ ایک حبشی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے، حضرت امیر عمر صاحبہ ہے، اس کو لے گئے، پوچھا حبشی یہ کیسی دعا ہے کہ تو کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے؟ اس نے عرض کی امیر المومنین آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بغیر محبت، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا مسلک اپنا سمجھ لو، بغیر فرما برداری، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا۔ جو کہتا ہے میں مومن ہوں مسلمان ہوں لیکن خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ آگے بھی سن لو، بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں کہ اللہ رسول کا محبت رکھتا ہوں اور فرما برداری نہیں کرتا، وہ دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ حضرت علی کا یہی قول ہے کہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے حکم کی تعظیم نہیں کرتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی ہم میلاد تو ذات کی مناتے ہیں لیکن رسالت کی میلاد نہیں مناتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا، اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں احسان تم پر میں نے کیا، منت لگائی، یا اللہ کوئی کون سی منت لگائی، بڑا احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا رسول بھیجا، وما محمد الا رسول، میرے محمد صرف محمد نہیں رسول بھی ہیں، اور رسول احکام سے تعبیر ہوتا ہے، رسول حکم لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہے جس کی حکومت اور حکم اس کا چلے۔ اس لیے ہم نے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہم 8 ٹکڑے ہو گئے،
پھر سواد اعظم، ارے دیوبند کے 6-7 ممبر بن جاتے ہیں، تم دیکھو تمہارا تو ایک بھی نہیں بن سکتا، تو ابھی سواد اعظم کہاں رہا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خدا رسول کے احکام کی پابندی نہیں کی۔ بریلوی جتنا جہالت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ جو تونگر بھی ہے اور اس کے پاس تواضع بھی ہے۔ تواضع، پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اہل علم اور دانشوروں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ہم علماء اور ولیوں کا دعویٰ تو کیا، اور ہم ولیوں کو صرف یہی آکھ سکتے ہیں کہ مزار پر ہو کر آ گیا، اور ان کے جو طریقے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے بالکل، ان کے طریقوں۔ پھر رہا یہی کہ بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، بریلوی کا نام بھی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی، جلوس نکلا علی پور میں میں تھا، ادھر جلوس نورانی صاحب والا آ گیا، ادھر کاظمی صاحب والا، آپس میں لڑ پڑے، تو نہ قائد ولی ہوئے نہ یہ ولیوں والے ہوئے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ذہن میں، ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑا، ہم نے خدا کی مخلوق سے دھوکہ کیا، ہم نے 8 جماعتیں بنا دی، اور اس جماعت کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے منتشر کر دیا اور آپس میں محبت چھین لی۔ حضور احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قبل تو جمی احکام ہی، قبل تو جمی احکام ہی، تمام حکم ہم نے قبول کرے گا تو پھر ایماندار بنے گا۔ مسلمان ہمارے گھر کا دین نہیں ہے کہ ہم جدھر چلے جائیں اور ہمارا بس دین ہمارا ہے، ہمارا دین تو ہے خدا رسول کا حکم۔ دین کیا ہے؟ فرض، پہلی چیز فرض ہے، فرائض، اس کے بعد واجبات، اس کے بعد سنن مؤکدہ جس میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ سنن مؤکدہ میں ان 3 چیزوں میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سواری ہے، دنیا ایک کیا ہے؟ سواری ہے، جو اس پر سوار ہوا اس کی نشانیاں آپ نے 2 بتائیں، فرمایا ایک تو بادشاہ اس کے خلاف ہو جائے گا، دوسرا عورتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی، یہ نشانی بتائی۔ دنیا ایک سواری ہے، جو دنیا پر سوار ہو گیا تو بادشاہ بھی اس کا مخالف ہوگا اور عورتیں بھی اس کی مخالف ہوں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے جو دیکھی وہ عورتیں دیکھی، کیونکہ 100 عورت میں 1 بہشت میں جائے گی، کثرت سے عورتیں دیکھی اور عمرا دیکھے، اور بہشت میں نے مساکین اور فقراء بہت دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں بادشاہ بنوں یا میں فرشتہ بنوں یا میں بندہ بنوں یا رسول بنوں، اللہ نے مجھے سارے اختیارات دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں جبریل امین سے رجوع کیا، مشورہ، یا ہمارے لیے سنت بھی بنتا تھا، تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تواضع اختیار کریں، تواضع، تو تواضع آپ نے فرمایا پھر میں نے بندہ ہونا اور رسول ہونا اختیار کیا کہ اس میں تواضع ہے۔ ارے بادشاہی بیچ میں آ گئے اور فشتی بھی غلام بن گئے۔ فرض، واجب اور سنن مؤکدہ ان میں ہم کو چھٹی نہیں ہے۔ اور فرض پردہ کیا ہے؟ ارے 4 پائی کا میں یہ
کوئی اس کا ٹکڑا علیحدہ نکال دو، 4 بئی مضبوط رہے گی؟ مسلمانوں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے، چلو مانو نہ مانو، پردہ کیا ہے؟ اور واجب ہے، کہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا، اگر ہوا پر اڑتا ہے، زمین سمندر پر چلے، میری سنت کو ترک کیا، مارو اس کے منہ پر جوتے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کہاں واجب؟ ارے واجب کو ہم کھا گئے، ہم نے پردہ کو ضروری نہ سمجھا۔ واجب کا معنی ہے ضروری، سنت مؤکدہ بعد میں ہے، ہمیں ان 3 چیزوں میں چھٹی نہیں ہے، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں یہ واجب کی جانے کی وجہ سے ہمارا دین نہیں رہا۔ شیطان اللہ سے عرض کی، یا اللہ پاک میرا تیری اذان ہے، کوئی میری اذان؟ اللہ نے فرمایا یہ گانے باجے تیری اذان ہے جو ٹی ویاں چل رہی ہے، اذان تو دے رہے ہیں ہم شیطان کی، اور میلاد منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فائدہ ایسے دین سے؟ پھر عرض کیا یا رسول یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے، کوئی میرا قرآن؟ تو اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے تیرا قرآن ہے۔ یہ ٹی وی میں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں، مان سے کیا جھوٹے ہیں یا سچے ہوتے ہیں؟ جھوٹے فسانے ہر گھر لگ رہے ہیں، یہ کوئی شیطان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، غیرت کے پردے اٹھ گئے ہیں۔ تو شیطان نے پھر کہا یا اللہ پاک میرا، اللہ نے فرمایا تو جو مانگ لے اپنے اختیارات، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یا اللہ ابھی تو میں نامکمل ہوں، میرے تو ابھی تو اللہ نے فرمایا جا عورت کا فتنہ ہے تجھے، پھر ناچنے لگ گیا، خوش ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو میں اپنے دین پر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ہمارے دادا کو 3 چیزیں ملی، عقل، دین اور غیرت، یہ اکٹھے ملی، اور یہ جدا بھی نہیں ہے۔ آپ نے عقل کو چن لیا، دین بھی آ گیا اور غیرت بھی آ گئی ساتھ۔ تو یہ عورت کا فتنہ، اس لیے اسلام نے اسے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے قریب نہ جانا، دوسرا کسی عورت کے پاس قریب نہیں جانا اگرچہ رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، اور تو قرآن بھی اس کو پڑھائے، قرآن شریف سے کوئی بالا تر چیز ہے۔ اس لیے ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے کہ لڑکی اگر اپنی ہے، اسے قرآن دینی تعلیم دینی ہے، تو اس کا بھائی کوئی محرم جا کے سیکھائے پھر وہ پڑھائے، اور کوئی کسی سے وہ پڑھ نہیں سکتی، لڑکی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ روایات میں نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر یہ 100-150 سال کی مرض جو ہمیں لگی ہے، جس نے ہمیں دین سے دور کر کے ہماری غیرت کو چھین لیا، یہ 150 سال کی روایت میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں جا کر قرآن پڑھتی ہوں۔ عورت کا فتنہ، ارے صحابی جو ہے، صحابی اس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ تو ایک سقفی ایک انصاری صحابی آپس میں دوست تھے۔ سقفی جہاد پر چلا گیا اور انصاری کو گھر کے سودے سپرد کر گیا کہ یہ میرے گھر کے سودے تو نے لے کر دینے ہیں۔ اب وہ سودے لے کر دروازے پر رکھ لیتا اور بی بی پاک اٹھا لیتی۔ ایک دن صحابی کھڑا ہے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس عورت نے
बीबी ने हाथ बाहर निकाल कर सौदा लेने लगी, उसने हाथ चूम लिया, सहाबी से ना रहा गया। तो ऐसा किया, खुदा से डर कर भाग गया जंगल में, सर फोड़ता हुआ, सर मारता हुआ चल रहा है, दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मैंने अपने भाई की खियानत की, मुझे माफ कर दे। रो रहा है। अब भाई वापस आया, सखवी वापस आया, उसने कहा मेरे अंसार भाई का क्या हाल है? उसने कहा ऐसे तो भाई ना हूं, ये उसने तो ऐसा किया। वो घर पर गया, पूछा वो कहां है? कहा इधर निकल गया है, रोता हुआ पहाड़ों में है। तो आप तलाश करते करते जा रहे, छुप कर रहे, तो टकरे मार रहा है, या अल्लाह मैंने अपने भाई की खियानत की, मुझे माफ कर दे। कई दिन से रो रहा था, अरे माफी नहीं मिल रही थी। तो वही सतफी भाई कहता है, भाई यहां आप जितना मांगे माफी नहीं मिलेगी, उस दर पर जाएं जहां कुरान भेजता है। जो लोग कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमें मिल जाएगा, अरे हमें तो बहस भी आपके सदके मिलेगा, और कोई चीज ये खा पी रहे हैं सब आपके सदके, पैदा भी उसके सदके हुए हैं। साहबी ये नहीं कहा कि यहां अल्लाह से मांगता रहे, टकरे मार रहा है, रो रहा है। किधर? साहबी ने कहा उधर चले उस जात के पास जहां कुरान भेजता है। पकड़कर उस, आज तो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाना शिर्क है, तो पकड़ कर ले आया। आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह मुझसे ये जुर्म हो गया, जा माफी मांगी, या आया तू तेरा ही माफी की। अल्लाह ने माफ कर दिया। मुसलमान हाथ का फितना देखो, अगर और आगे साहबी है, बहस के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि दयूस पर बहश्त हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस बहश्त में नहीं जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दयूस कौन लोग हैं? आपने फरमाया जिनकी औरतें हाथ की हथेलियां, आप तो कमीज इधर आ गए, कंधों पर कंधों के साथ हमारी औरतों के, हमारी बेटियां बहनें सबकी मुश्तरका हैं। जिसकी औरत हाथ की हथेली निकाल कर बाहर जाती है, उसे गैरत नहीं आती, वो दयूस है। वाजिब की शान तुझे क्या सुनाऊं, वाजिब तर्क करने की हमें क्या सजा मिल रही है कि हमने पर्दे को कुछ नहीं समझा जो अल्लाह ने वाजिब किया। फर्ज के बाद पर्दा वाजिब है, उसे कुछ नहीं समझा। अरे सहाबी हाथ की हथेली देखकर कांप नहीं रह सका, तुम और हम क्या हैं कि हमारी औरतें बाजार में फिरती रहें? हमारा आंख का जिना तो हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। जब तक औरत बाहर निकलती है, बेपर्द निकलती है, फरिश्ते लानत करते रहते हैं जब तक घर में नहीं वापस आती। दीन हमारे खाला जी का नहीं है, दीन खुदा रसूल की पाबंदी और आकाम का नाम है। ये कौन सा दीन है, ये कौन सी मुसलमानियत है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल है। बारिश हो गई, आपका घर नहीं था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने घर नहीं बनाया। पूछा घर क्यों नहीं बनाया? फरमाया पुल पर भी घर बनाया जाता है। ईमान से मुसलमानों, हम जब तक सादगी नहीं अपनाएंगे हम में ईमान नहीं आएगा। सादा खाएंगे, सादा पहनेंगे। यहूदी ने हमें अय्याश बना दिया। दीन में अपने को ऊपर वाले को देखो और दुनिया में सबसे नीचे वाले को देखो। अय्याशी दीन से बहुत दूर कर देती है और सादगी दीन से बहुत करीब कर देती है। ये मैं आपको कान खोल कर सुन लो, औरतें हमारी हूं या आप हूं, जब तक हम सादा लिबास नहीं पहनेंगे, ताकियां लगाकर नहीं पहनेंगे, अरे जूतियों को हम सी कर नहीं पहनेंगे, हम सादे मकान नहीं बनाएंगे, हमसे दीन आ ही नहीं सकता। दीन आएगा तब जब हम सादे लिबास पहनेंगे। ख्वाजा साहब ने कहा, फरमाया है कि धज वज जग वज तोड़ वे, दोरे ते मलमल छोड़ वे, एक सरेकी है।
اے دل پتھر دی بھوروے تو کان ہیرے دی کنی. اچھا لباس عورت ہے یا مرد ہے؟ اچھا لباس وہ پہن سکتا ہے جو خدا کی قسم ریشم پہنے اپنی خودی کو بلند نہ سمجھے، اگر گدڑی پہنے تو اپنی خودی کو پست نہ سمجھے. جس نے لباس کو شرط بنا دیا، لباس پہنا اور 5 گز اس کا دماغ اوپر چلا گیا، ارے وہ فرماتے ہیں وہ ہولی نسل کا ہے. انسان وہ ہے جس کو جو چیز بھی لگے اس کو شرف حاصل ہو، یہ اشرف المخلوقات ہے. ارے تو ریشم پہنتا ہے تو بڑے قدر والا بن جاتا ہے، تو معلوم ہوا تیری ذات کی قدر کچھ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش آ گئی، تحفظ کے لیے آپ دوڑے، دیکھا ایک جھوپڑی کھڑی تھی. اب عورت نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ تو خوش ہو گئی. تو آپ نے جب دیکھا عورت اکیلی ہے آپ وہاں سے دوڑ پڑے. عورت بلاتی رہی، آپ دوڑ پڑے، یہ اس میں کہ میں عورت کے ساتھ یہاں ٹھہروں، شاید مجھ کو کوئی لغزش آ جائے. رسول پھر آپ کا ایک غار میں وہاں شیر تھا، فرمایا عورت سے شیر ہی اچھا ہے. اس کے ساتھ ٹھہر گئے، دعا کی یا اللہ پاک میرا مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی جھوپڑی دے دیتا تو میں بارش سے چھپ جاتا. اللہ نے وہی فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام تجھے میں نے مکان نہیں دیا، لیکن تیری میں کئی حوروں سے شادی کروں گا اور میلاد تیری میں مناؤں گا. شان کوئی مکانوں میں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام شیر کے پاس چلے گئے، عورت کے پاس نہیں گئے. عورت ایک ایسا فتنہ ہے، پہلا فتنہ زن، دوسرا زر، تیسرا زمین. اللہ نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنے جو ہیں قتل سے بھی سخت ہیں. تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل خود بخود بند ہو جائیں گے. مسلمان اسلام کو کیا سمجھایا آپ نے؟ ارے ایمان سے سوکھی روکھی کھا لے، کچے کمرے بنا لے، اگر جنت لینی ہے تو اپنی دھی بہن کو گھر بٹھا دے. یہ روایت میں ثابت نہیں ہے کہ مسلمان کی بچی گئی ہو مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور تیری ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں سکول میں پڑھنے کے لیے. ہم نے واجب کی دھجے اڑا دی، ہم نے واجب کو کچھ ہی نہیں سمجھا. پردہ جو مسلمان کی شرط ہے ہم نے اس کو اڑا کر رکھ دیا. پتہ نہیں کون سا ہمارا دین ہے. خدا کی قسم جب تک فرائض واجبات سنن وقتہ پر نہیں آئے گا دین نہیں آئے گا ہمارے پاس. یہ وتر بھی رات کے چھوڑ دو، وتر بھی نہیں پڑھنے چاہیے. بہت بڑا ولی کامل جو دعا اٹھاتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی خالی اللہ نے نہیں لوٹائے. جو بھی بیمار آتا تھا شفا یاب ہو جاتا تھا. مگر یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. ولایت کی نشانی اللہ نے کرامات جو ہیں، بزرگان دین کرامات پر راضی نہیں ہوتے. یہ اور چیز ہے کہ کرامات سے منحرفین بھی نہیں، لیکن وہ کرامات کو اپنا کمال نہیں سمجھتے. وہ کمال سمجھتے ہیں شریعت کو. اس لیے بغداد جنیدی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 1 سال رہا، سال کے بعد جانے لگا. آپ نے پکڑ لیا کیوں جاتا ہے؟ فرمایا میں نے تیری کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا بغداد جنیدی کو شریعت کے خلاف دیکھا کوئی کام؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اس کے سوا اس سے بڑھ کر کون سی کرامت ہوتی ہے؟ یہ آج کا جو شیطانی ہے تو جس نے حساب کرایا اور جس نے کیا، بہت عورتیں اس وقت اس فتنے میں پھنسی ہوئی ہیں کہ جو بیماری ہو شیطان کہتے ہیں یہ جادو ہے. استدراج کو پڑھیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو دجال بھی مردہ زندہ کر دے گا. جلال الدین جہاں گشت مخدوم جہانیہ اچ والی سرکار فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا، پہاڑ میں ایک بیٹھا تھا بندہ، سینکڑے بندے اس کے پاس تھے.
وہ دعا مانگتا تھا، ہر کوئی شفا یاب ہو جاتا تھا. کھانے اس کے لیے غیب سے آتے تھے، ایک نورانی بندہ آتا، کھانے رکھ جاتا، سب کھا رہے تھے. تو دیکھا وہ شریعت میں نماز، کوئی شریعت تو اس کے پوری نہیں کرتا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا فرشتہ آتا ہے میرے پاس کھانے دے دیتا ہے، یہ دیکھ سارے کھانے کھا رہے ہیں، اور میں جس کو جو کلام پڑھتا ہوں اسے شفا یاب ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا تو ولی تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر تو جب بھی وہ فرشتہ آئے نا کھانے لے کر، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا. سب کو کہا کہ سب تم پڑھ لینا. تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو دیکھا ساری برتنوں میں گندگی تھی، جو چاول تھے، گوشت تھا، روٹی، وہ سب دیکھتے ہیں گندگی تھی. خلیفے نے پوچھا یہ حضرت کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا شیطانی راز تھا. شیطان ان کو اندر جا کر تکلیف دیتا تھا، کسی کو درد کر لیتا تھا، کسی پر کیسی بیماریاں ایسے، وہ ان کو مفلوج کرتا بیماریوں میں. پھر یہ دعا کرتا تو وہ اپنا جو اس کی حرکت تھی ہٹا لیتا. لوگ کہتے شفا یاب، اسے گمراہ کرنے کے لیے اس نے استدراج کیا ہوا، یہ استدراج ہے. اس میں شیطان فرشتے کی شکل میں آتا تھا، وہ ان کو دے. جب انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا شیطان بھی بھاگ گیا اور وہ سارے جو تھے گندگی تھے. اس لیے بڑی کرامت شریعت ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. آج کل مرض یہ ہے جی فلاں بزرگ یہ بات بتا دیتا ہے، فلاں بزرگ یہ بات، یہ سب استدراج ہے. شریعت پر دیکھو عمل کرتا ہے تو ولی ہے، ورنہ یہ ولی لوگ کرامت کے مخالف بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ کرامت کو اپنا کمال بھی نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو زہر کیا کرے. جو ہر وقت زہر کرتے ہیں یہ خالی ہوتے ہیں. یہ عورتوں کے فتنے ہیں، عورتیں جا کر اب اسی میں مجھے پتا ہے ہمارے 100% اسی میں جب جاؤ وہ کہتے ہیں جی یا بیمار ہو تم، بیماری کا نام نہیں لیتے، یا سایہ ہے یا جادو ہے یا سایہ، آپس میں لڑا دیتے ہیں. مجھے ایک دوست کہنے لگا ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بہن بیمار ہو گئی. میں گیا جھوٹے پیر کے پاس، اس نے کہا پیسے دے دے. میں نے پیسے دیے. اب وہ کہہ رہا ہے بابا اس کے گھر جا، یعنی جن کو کہہ رہا ہے بابا اس کے گھر جا پتہ کر کے آ. پھر وہ وعلیکم السلام آ گئے. اچھا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تیری کسی عورت نے تیری بہن سے تعویذ کیا ہوا ہے. میں نے جا کر ماں کو کہا، ماں چاچی میری پر شکی ہو گئی، ہمارا آپس میں جھگڑا پڑ گیا، چاچا علیحدہ دیوار دے گیا، بول چول سب ختم ہو گئی. تو ولی کامل عورت کا فتنہ بیان کر رہا ہوں. اس وقت عورت کے فتنے پر ہمیں نگاہ نہیں ہے، عورت کے تحفظ پر ہمیں نگاہ نہیں ہے. ابو ذر غفاری ایسے بیٹھے تھے، صحابی تھے، بوڑھے تھے، ایک عورت آ رہی تھی، آپ بھاگے اندر جا کر، بھاگ کر دوڑ کر اندر چلے گئے اور گر پڑے. لوگوں نے عرض کیا آپ اتنا کیوں تیز دوڑے؟ فرمایا طوفان آ رہا تھا مجھے بہا کر لے جاتا. یہ تو ان کو ڈر تھا. مسلمان ہمارا دین ہے کہاں؟ بہت بڑا ولی کامل دعا مانگتا، متشرع، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا. وہ لوگوں کو تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا. وہاں گیا بادشاہ کی دھی کو برس تھا، برس. بادشاہ کو کسی نے کہا فلاں ولی دم کرتا ہے آرام ہو جاتا ہے. وہ لے گیا اپنی بیٹی، اس نے دم کیا، اسے بہت سا فائدہ ہو گیا. بادشاہ نے مکان بنا کر بیٹی وہیں رکھ دی. تھا بادشاہ اب کیسے روکتا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا بادشاہ سے تعلق بھی نہ بناؤ. دونوں باتیں اس کو کھا گئیں. عورت وہاں رہ گئی. ہوتے ہوتے ایک دن بزرگ صاحب دیکھا لڑکی آئی، اس سے ناجائز ہو گیا. اب ناجائز ہونے کے بعد بچے کا اندیشہ بھی ہو گیا. اب وہ ڈر گیا کہ بادشاہ مجھے مارے گا. یہ کیا کیا؟ شیطان آ گیا، اس نے اس کو قتل کر کے دبو دے ریت کے اندر.
रेत के अंदर चली जाएगी। तो तू कहना वो कहीं चली गई, बस तू बुजुर्ग है। अब बादशाह है, उसने कहा मेरी लड़की, उसने कहा पता नहीं कहीं चली गई। उसने थोड़ा सा रेत हटाकर उसका वो कपड़ा जहर कर दिया। तो शैतान बूढ़े की शक्ल में आया, कहा बादशाह सलामत उधर देख। देखा तो बादशाह गया, उसे उठाया, देखा उसकी बेटी मरी पड़ी है। उसने उसको पकड़कर रख दिया जेल में, फांसी का हुक्म दे दिया। अब फांसी के फंदे पर गया, फिर शैतान वही आ गया, कहने लगा अगर तू मुझे खुदा मान ले तुझे फांसी से बचा लूंगा। उसने कहा मैंने तुझे खुदा माना, उधर फांसी आई तो सीधा चले गए। ये है मुसलमान जिसको हम, इसलिए इस्लाम कुरान मजीद ने फरमाया ऐ मुसलमानों अपनी औरतों को कहो कि हवेली के अंदर भी ऐसा कदम रखें। ये कुरान मजीद है और अल्लाह जिसने पैदा किया है वो खूब जानता है। कभी हम दीन पर गैरत और ईमान इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 3 चीजें पेश की गई हमारे दादा को, अक्ल, गैरत और ईमान, और आपने अकल को पसंद किया, गैरत और ईमान इकट्ठे आ गई। हमने गैरत जो है, गैरत, ईमान, हया, ये इकट्ठे रहता है, कभी जुदा नहीं है। तो जब उसने हमारी गैरत पर हमला किया, अल्लाह ने फरमाया कि काफिर जो है ये तुम्हारा दुश्मन है, और दुश्मन ईमान से कहो अपने मफाद पर पैसे लगाते हैं या मुखालफत पर पैसे लगाते हैं। मफाद पर पैसे लगाते हैं, हर शख्स अपने मफाद के लिए पैसे लगाता है। वो जो तालीम के लिए 90 अरब डॉलर दे रहा है तो उसे तालीम मुस्बित असरात दे रही है। आप शहर के रहने वाले हैं, मैं ये बात इस वक्त हर तकरीर में जरूर करता हूं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बार बार बात करने से जुबान पर आती है, फिर बार बार करने से दिमाग पर आती है, फिर बार बार करने से दिल पर उतरती है। फरमाया अल्लाह ने जहन्नम का कई बार हुक्म दिया, तो जब तक दिल में बात ना उतरे बात फायदा नहीं देती। इसलिए ये मैं जरूरी बात करना जरूरी जानते समझता हूं कि वो हमें पैसे क्यों देता है। 90 अरब डॉलर जो दिया उसने क्यों दिया? हजरत आदम से लेकर बहुत बेगैरत, बहुत दल्ली हुकूमतें आई हैं, लेकिन किसी बेगैरत हुकूमत पर आप ये साबित नहीं कर सकते कि बगैर जंग के दूसरे मुल्क की फौज को अपने मुल्क के अंदर आने दिया हो, कभी साबित नहीं है। जैसी फातेह फौज मफ्तूह मुल्क में आती है, बहुत से जालिम बदमाश हुक्मरान हुए हैं, लेकिन किसी हुक्मरान बदमाश जालिम पर यह साबित नहीं करोगे वो खुद तो मारते रहे, कौम को गैरों से नहीं मराया। साबित करो, तारीख खोलो। अरे तालीम पर वो इराक पर 20 साल लग गए, अरबों डॉलर खर्च किया, अभी फौज मुजाहिमत से कर रही है। तालीम ऐसे बंदे पैदा कर रही है स्कूल की। मुसलमानों, तालीम के साथ तरबियत जरूरी शय है, कान खोल कर सुन लो। तालीम जो है वो छिलका है, तरबियत जो है वो मग़ज़ है। तरबियत को बुजुर्गान दीन ने मग़ज़ लिखा और तालीम को छिलका लिखा। ईमान से कहो अकल सीखो, हम काफिरों से भी बदअकल हो गए कि मैं बादाम तोड़ूं, मग़ज़ अपने पास रख लूं, जो छिलका मेरा दुश्मन खाए उसे रोकूंगा? नहीं रोकूंगा। कोई बंदा यहां उठकर कह दे कि तालीम है स्कूलों में, तरबियत अच्छी भी है, तरबियत उसने निकाल ली। बद फिर अगर
छिलका खाए पेट फटेगा, लेकिन उस छिलके को फिर गंदगी से भर दिया। अब एक छिलका एक गंदगी से भरा हुआ वो हमारी बेटी बेटे खा रहे हैं, और जो हालात हैं वो नतीजा ज़ाहिर है कि हुसैन अहमद ने जलूस निकाला है कि लड़कियां निकरे पाकर रेस करें, ये हमारे इस्लाम की तौहीन है। जिसकी लड़की लंदन में पढ़ती है, अरे कि अल्लाह के बंदे, अगर लड़की स्कूल में जा सकती है तो रेस भी कर सकती है, डांस भी कर सकती है, दैवों में भी जा सकती है। मेरा एक दोस्त है, अगर अलीपुर की बात है कि पीसीओ पर उसका जवान बैठा था, जहां उठती थी मैं वहां फोन नहीं करता था, मैं वहां गया फोन करने के लिए, वहां भी औरत, मैं आ गया। मैंने कहा ये क्या मतलब, तूने भी औरत रख ली? उसने कहा मैं औरत, जब मैं मेरे पास जवान था बिठाया था तो कोई फोन करने नहीं आता था। ये हमारी है मुसलमानियत कि मर्द बैठा है, मर्द को मर्द से नफरत है। फोन वहां करते हैं जहां औरतें हमारी बैठी हैं, ताकि हम अपनी धी बहन को देख लें। अरे धी बहन मुश्तरका है, जब तक किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेगा तो तेरी इज्जत भी नहीं बचेगी। वो किसी की बेटी नहीं है, यहां तो फोन करने लग जा रहा है कि मैं उसकी औरत को देख लूं। वो यूं कहे मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं। ईमान से बुजुर्गों ने गैरतमंद उसे फरमाया है जो दूसरे की इज्जत को नहीं बुरी निगाह के देखता। फरमाया गैरतमंद वही है जो दूसरे की इज्जत को बुरी निगाह से देखता है, वो गैरतमंद हो नहीं सकता। ये नहीं है कि हमारी इज्जत मैं अपनी मेरी बच सकेगी, दूसरे को देखूंगा मेरी भी नहीं बचेगी। मुझे एक लड़के ने यही बात की, लड़के ने मुझे कहा आपको ये कड़वी बातें लग तो रही होंगी, मुआशरे की इस्लाह के लिए मैं मजबूर हूं। ये ईद कार्ड, मुझे कहा मैं ईद कार्ड किसी को दे आया, किसी की बेटी को दे आया। मैं आया, मेरी बहन भी ले रही थी ईद कार्ड। मैंने कहा मुझे दिखा, वो ऐसे छुपा, मेरी सहेली का है। मैंने कहा सहेली का तो दिखा। मैंने जोर लगाया, उसने छुपा लिया, रोने लग गई, अम्मा आकर मुझे मारने लग गई। अरे मैं समझ गया किसी की बेटी को, बहन को मैं कार्ड दे गया तो कोई मेरी बहन को भी दे गया है। मुसलमान गैरत जो है हम में नहीं रही। खुदा की कसम, इस तालीम ने हमारी गैरत को ऐसे छीन छीन कर दिया। मैं मुल्तान से आ रहा हूं, इसको मुसलमानियत नहीं कहते। अगर ये इसी की नाम मुसलमानियत है तो लानत है इसी मुसलमानियत पर। उठकर लोग खड़े हो गए, दो चार, कि हिंदुस्तानी फिल्म लगाओ। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म लगाई, मैं बैठ मंजर वो पेश किया जब तबादला हुआ, मुसलमान हिंदुस्तान के इधर आए और पाकिस्तान के उधर गए। ये मंजर काफिरों ने पेश किया, हिंदुस्तान की फिल्म, और सकीना नामी को हीरो बनाया, मुसलमान की बेटी को रामचंद्र के साथ उसकी मोहब्बत दिखलाई। फिर वो रामचंद्र से शादी, इधर मुसलमान आ गए, वो छुप कर वहां चली गई उसके पास। अब वो बाप को फोन कर रही है कि बाप तू, मैं खुदा को तो छोड़ सकती हूं लेकिन रामचंद्र को मैं नहीं छोड़ सकती, तू राजी हो जाए इस बात पर। फिर कहा कि रामचंद्र जैसा आदमी दुनिया में न पैदा हुआ है न होगा पाक। अरे जिसको खुदा कुत्ते सुअर से बद कहे, तेरी मेरी बहन को हीरो बना रहे हैं हिंदुस्तान वाले और रामचंद्र से मोहब्बत करा रहे हैं। मैं पूछता हूं जो 70 बैठर बैठा था, क्या वो गैरतमंद है या बेगैरत है? देख रहे हैं। मैं चलकर उठा, ड्राइवर को कहा कि लांतिया या कलमा छोड़ दे या ये फिल्म बंद कर दे। उन्होंने हमारी नाक काटी है, हमारी लड़की को रामचंद्र से ब्याह करा दिया माशूक बनाकर, और तुम सूरत देख रहे हो, या कलमा छोड़ दे या ये फिल्म बंद कर दे। जो बैठे थे झूठा फसाना, झूठा, कोई सच नहीं था, झूठा फसाना था। लेकिन फिर वो कहते हैं देखो जी मुसलमानियत ही ऐसी होती है, बाद में ये भी कह देते हैं। अरे मुसलमान, या तो तू गैरत का पैकर था कि 2 औरतें राजेदार ने सिंध में पकड़ी,
تو ان دو عورتوں کی عزت بچانے کے لیے محمد بن قاسم آ کر ستیاناش کر دیا راجہ دہر کا۔ اب تیری سکولوں کی تعلیم میں اس غیرت مند کو کہا گیا ہے، یہ پڑھا رہے ہیں کہ چور تھا محمد بن قاسم تیرے نصاب میں ہے کہ اس نے راجہ دہر جیسی ہستی کو، جس نے مسلمانوں کی عزت کو بگاڑنے، اور وہ مسلمان بھی کامل عورتیں تھیں، ایسی نہیں تھی جن کی آواز اللہ نے وہاں سنائی عراق میں۔ حجاج بن یوسف کو وہ عام عورتیں نہیں تھیں، ان کی عزت بچائی۔ اس کو یہ پڑھا رہے ہیں سکولوں میں کہ رام چندر راجہ دہر جیسی ہستی پر محمد بن قاسم نے چور جیسا چور کی طرح حملہ کر کے اسے تہناش کر دیا، یہ بہت ظلم تھا۔ اب میں یہ بتاؤں، مجھے میں نے کہا کوئی ظالم سے ظالم حکومت ایسی بتائیں جو بغیر اپنوں کو خود تو مارتے رہے، غیروں سے مرایا ہو، تاریخ کے اوراق پلٹے۔ 20 گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا، تب بھی یہ انہیں حاصل نہ ہوتی، یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی۔ یہی سکول والے، عالم تو چوکیدار نہیں لگاتے، یہی سکول والے ہیں جو فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی دیاں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں۔ تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے، درندہ اور وحشی بنا رہی ہے، انسانیت کا نام نہیں۔ جو پڑھتا ہے ظالم، وحشی، لٹیرا، ذاتی مفاد پرست بنتا ہے۔ ارے خدا کی قسم، لڑکے کو بگاڑنا ہو، میرا 70 سال کا تجربہ ہے، اسے سکول میں بھیج دے۔ اور تیری ہماری بیٹیاں سکول میں جا رہی ہیں، ابھی ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ اللہ نے نان نفقہ عورت پر فرض کیا ہے، مرد کا نان نفقہ مرد پر فرض کیا ہے، عورت پر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو عورت کو روٹی بھی پکا کر دے، اگر وہ تیرے روٹی پکا کر کھلائے گی وہ ایسی ہے کہ پھر بھی تیری عزت پر حملہ کرے گی، اور جو عورت خود کما کر آئے وہ مرد کو کیا جانے۔ مسلمان عورتیں تو ہماری گھر کی سنگار تھیں، اب ہماری عورتیں کما کر آتی ہیں اور عام کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزت کا چرا، عزت کے ستیہ ناش ہو گیا۔ ارے عزت کے جنازے اٹھ گئے، پتہ نہیں یہ کون سی مسلمانیت ہے اور کون سا میلاد مناتے ہو۔ اسلام نے ہمیں جتنا پہلا زان زار زمین 3 فتنے ہیں۔ پہلا فتنہ عورت کا ہے، جب تک مسلمانوں کی عورتیں حویلی کے اندروں نہیں رہتی، خدا کی قسم ہم میں ایمان آ سکتا نہیں۔ اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، پیشین گوئی بھی آپ کو دے دوں کہ جو لڑکے لڑکیاں اب پڑھ رہی ہیں، اب یہ حکومت میں نہیں لگ سکتی، اور نہ یہ حکومت باقی رہ سکتی ہے، نہ یہ قانون باقی رہ سکتا ہے، نہ یہ یہودیت باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب باطل انتہا کو ہو یا عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے۔ اگر ایمان ہے تجھ میں اللہ پر تو انتظار کر یا عذاب یا ہدایت کی۔ یہ بچے نہیں لگ سکتے، اور یہ بچے ہیں کیا یار؟ کوئی دیکھتے ہو کوئی جوان ہے؟ لکھا ہے عمریں 30-35 ہوگی، بے حیائیاں عام ہو جائیں گی، بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ ارے مسلمان جو ہے وہ منفی مثبت اثرات دونوں دیکھتا ہے۔ ایک بندہ شیطان ہے وہ ہے کافر، ایک بندہ رحمان ہے وہ ہے مومن، اور ایک بندہ نفس ہے وہ ہے منافق۔ یہ منافقت چھوڑ دو۔ یحییٰ منیری نے لکھا ہے کہ آخر صدی میں 1000 میں 1 مومن ہوگا، 999 منافق ہوں گے۔ میں سوچتا تھا کہ یارو اتنا، اب دیکھتے ہیں کہ غیرت مند 1000 میں 1 ہے، کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا ہو نہیں سکتا مسلمان۔ یہ سوچ لے غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ غیرت اسلام دین کی غیرت اور دین دیتا ہے
بے عورت کی غیرت، یہ دو غیرتیں ہیں، نہ ہم میں دین کی غیرت ہے نہ ہم میں عورت کی غیرت ہے. یہ پتہ نہیں چلا گئی غیرت مسلمان کا گمشدہ مال ہے. غیرت ہماری میراث ہے. عمر 30-35 ہوں گی اور لکھا ہے کہ بھیڑ مرے گی اور 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے. مسلمان، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی ہوتی ہیں جو پرستار. ایمان سے کہو، ہماری اپنی تہذیب، ہماری بولی بھی نہیں رہی، ہمارے بچے اپنے معاشرے میں نہیں رہے. پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کر کتنے ہو تم انہیں شلوار پہنا کر دیکھو. ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ارے کہاں برباد ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں اور ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تشبیہ بنائے گا اسی میں سے ہوگا. اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے. افعال، اعمال، معاملات میں کسی سے نہیں ملتا. اس نے مرد کے صوفی صاحب، خان صاحب، توجہ سے سننا، حضرت صاحب، میاں صاحب، مولانا، یہ چور، ڈاکو، کنجر، ہر ایک کا تخلص علیحدہ ہے، علیحدہ تخلص ہے. چور، ڈاکو، اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر. اب چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں. سر کا معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت، جسے کوئی غیرت ہی نہ ہو. یہ سر کا الفاظ عام ہو گیا ہے. ارے چھوٹے کنجر بڑے کنجروں کو سر کہتے ہیں، چھوٹے دلے، چور، ڈاکو، جس کو سر کہہ دو کہہ دو. چور کو مولانا نہیں کہو گے، کسی ڈاکو کو حضرت صاحب نہیں کہو گے، کسی کنجر کو مولانا آپ نہیں کہو گے، صوفی صاحب نہیں کہو گے، علیحدہ ہمارے نام ہیں. پھر آپ کی اور ہماری دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی. مائیں خواتین، کان سن لے تو کہاں چلا گیا. مائیں لکھی جاتی تھی، خواتین، خاتون جنت سے تعلق تھا. اب اس نے نکالا لیڈیز. ارے اس نے کہا خاتون جنت نہ، لیڈی ڈائنا سے اس کا تعلق بناؤ. ایمان سے کہو، یہودی بھی یہودن لیڈیز، کنجری لیڈیز، مجوس لیڈیز کو ایسا ممتاز نام ہے. ارے ایسی قوم تو پتہ نہیں گھر کو ہو جائے جس کو اپنی بولی بولنا بھی نہیں آتا. ماں تھی خاتون، بیٹی بہن ہے لیڈیز. لعنت لیڈیز پر. یہ کہاں سے آ گئی لیڈیز کا نام؟ دین کی بات سال موزے سے باہر نہیں جاتی. وہ یہودی وہاں کرے، ہر گھر میں جنگلوں میں بھی لیڈیز آ گیا، وہ خاتون والا حرف چلا گیا. کیا اسی کے نام مسلمان ہے؟ مسلمان، میں نے بزرگ کا ایک قول پڑھا ہے، فرمایا مسلمان مقناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے کھینچتا نہیں. ہم مقناطیس نہ رہے، ہم کھینچنے لگ گئے ادھر. ابو ڈیڈی بن گیا، ماں لیڈی بن گئی، اولاد ٹیڈی بن گئی. بازار میں دیکھ کر میں آنکھیں میچ لیتا ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے. میں انکانا قمیصہ قد من دبر، قمیص کا ذکر ہے، دونوں پردے الماری. انہوں نے کہا کہ پہلے پاجامہ بینٹ پتلون پھر قمیص چھوٹا بناؤ کہ دونوں دبر ننگے ہوں ان کے. یہ الماری ہے وہ شو کیس ہے. ارے ایسی قوم کو تو مجھے ملے، میں اس کی نسل کھسی کر دوں کہ نسل بھی نہ بڑھے. ایسی اکڑ کر پھر رہا ہے، یہودی کی تعلیم ننگا ہو رہا ہے. میں نے کہا تو گھر جاتا ہے اس لباس میں؟ ہاں جاتا ہوں. میں نے کہا بیٹھی جو لیڈیز ہیں مستورات ہوتی تو تمہیں جوتے لگاتی. لیڈی جو ہے اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے، اس نے کون بندے اس کا بیٹا پیدا کرنا ہے. علامہ اقبال فرماتا ہے بے ادب ماں بعد ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. فرمایا بے ادب ماں بعد اب اولاد نہیں جن سکتی. ارے جو زر کا خزانہ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے. فرماتے ہیں اسکول جانے والی زر کا خزانہ بن جاتی ہے، ارے فولاد نہیں بن سکتی. یہ کون سا دین تم نے 150 سال سے نکال لیا؟ آبا اجداد تم تاریخاں پڑھو، کوئی تمہاری ماں نانیاں دادیاں کوئی سکول میں گئی ہوں، یہ کون سا گندا رواج آ گیا؟ تو اس کے پیچھے چلا گیا، بیٹی جا رہی ہے سکول میں، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جب تک تو روزی کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا شیطان ڈراتا ہے. ابراہیم ادھم جا رہے تھے جنگل کی طرف، شیطان آ گیا.
کہا ابراہیم ادم جنگل کی طرف جا رہا ہے، پاس تو تیرے کچھ نہیں۔ اس نے کہا بے ایمان 2 روپے 2 درہم تھے آپ کی جیب میں، نکال کر پھینک دیا، بے ایمان لے جا، مجھے اللہ دے گا۔ ارے مسلمان تو روزی کا فکر کر رہا ہے، خدا کی قسم تو دین پر آ جا۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جب تک تو بیٹی بیٹا سکول سے نہیں نکالتا، ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالتا، تو لاکھ کلمہ پڑھ، لاکھ روزے رکھ، لاکھ نمازاں، نہ نمازاں منظور ہے، خدا سے تیرا تعلق بن نہیں سکتا۔ دنیا سے پوچھا گیا تو کس کو ملتی ہے؟ اس نے کہا جو مجھے چھوڑ دے، دین کے پیچھے ہو جائے، میں اس کے پیچھے ہوتی ہوں، اور جو مجھے آگے کرے میرے پیچھے دوڑتے اسے میں ملتی نہیں۔ دنیا ایسی چیز ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ۔ ارے تو خدا رسول کا حکم مان لے، خدا کی قسم دنیا تیرے پیچھے پہنچے گی، آسمان کے دروازے بھی روزی کے اللہ کھول دے گا۔ کبھی جب تک رزق کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا۔ ابراہیم ادم ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے پوچھا یہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا ابراہیم ادم تو اللہ سے پوچھو وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔ مسلمان اگر زندگی بنانی ہے، ایمان بچانا ہے، خدا رسول کے پیش ہونا ہے، تو میں تجھے 3 باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت خدا سے تعلق دوڑنے کے 3 حائل ہیں ہم میں درمیان۔ ہائے ہائے ہمیں روزی کہاں سے ملے گی؟ خدا سے تعلق ٹوٹ گیا، خدا سے آسرا ختم ہو گیا۔ تو جب تک سکول سے بیٹی بیٹا نہیں نکالے گا خدا سے تعلق نہیں بنے گا، اور جب تک ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالے گا شیطان گھر سے نہیں نکلے گا۔ اور دوسرا ہے جمہوریت۔ شاستری نے کہا تھا ہم ان کو جمہوریت دیں گے، اس نے جمہوریت کا مطلب لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت۔ فرمایا ساری عمر ہی یہ پیٹتے رہیں گے۔ کیوں؟ ارے اختلاف کے دعوے داروں، تم نے ووٹ کرا کر قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نام اتحاد کا لیتے ہو۔ بہنی تعاون اور قومی اتحاد 2 ضروری چیز ہیں جس نے اسلام نے اس پر بہت پابندی لگائی ہے۔ ایمان سے اس ووٹ جو ہے بہنی تعاون کو تصادم کی طرف پھینک دیتے ہیں اور اتحاد کو اختلاف کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی، یہ حقیقت ہے کہ دیکھ رہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹ نہیں دیتا دیہات میں جا کر ظلم دیکھو، 8 ان پر پرچے لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جمہوریت جو شیطان یہودی نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کافر کو شیطان کہا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو شیطان جو ہے جو وہ یہ 3 چیزوں سے ہمیں برباد کر رہا ہے۔ پہلا نمبر سکول، دوسرا نمبر ووٹ، تیسرا نمبر ٹی وی۔ اور یہ پھر بھی میں کہہ دوں کہ جو بچے بچیاں آپ کے جوان نہیں ہیں، یہ لڑکے 30-35 کے آگے نہیں جا سکتے۔ پھر کہیں حکم ہے کہ 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، عمرہ 25-30 ہوگی۔ ارے نہ ماں کو کوئی آخرت کا خیال ہوگا، نہ بیٹے کو، نہ باپ کو۔ یہ تیرے 25-30 والے، اگر تجھے عقل ہے میری بات سن لے، میری گردن قلم کر دینا، جو پیسے تو لگا رہا ہے یہ رکھ لے، یہ اس بیٹے کے تیری عمر کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ 100 سال زندگی رہے گی۔ یا تو خدا کو غافل سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ غافل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے میں غافل نہیں تمہارے اعمال سے۔ اور یہ تمہیں قانون بتایا ہے اگر ایمان ہے تو، جب باطل انتہا کو آتا ہے یا ہدایت یا عذاب آ جاتا ہے، عذاب ہویا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن صبح ایسی ہوگی، حدیث پاک ہے کہ شہر کے شہر دھن سے پڑے ہوں گے، محلے کے محلے زمین میں دھن سے پڑے ہوں گے، بے حیائی ہوگی، گانے باجے میں رات گزاریں گے۔ صبح ایسی ہوگی کہ وہ زمین میں دھن سے ہوں گے اور لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ یار فلاں شہر دھنسا گیا ہے، فلاں محلہ دھنسا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر تجھے میلاد کا رسول سے تمہیں یقین ہے تو اس بات کا یقین کر کے ہم گڑھے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ ہم اب یہ قانون باقی رہے گا، خدا غافل ہے۔
خدا کی قسم نہ یہ قانون باقی رہے گا، نہ یہ یہودی باقی رہے گا، نہ یہود نواز باقی رہیں گے، نہ یہ سکول باقی رہیں گے، نہ یہ تعلیم باقی رہے گی۔ جو اب بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ میری بات کان کھول کے سن لے، اگلے جہان کی تیاری کرو، خود بھی اور ان کو بھی۔ اگر بچانا ہے تو خدا خدا کر لو، جو روزی اللہ نے دی یہی تو ہم کھا لیں، کیا پتہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسا حیا کریں؟ آپ فرمایا وہ جمع کرتے ہو جو تم نے کھانا نہیں ہے، وہ مکان بناتے ہو جن میں تم نے رہنا نہیں ہے، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو تم سے پوری نہیں ہوں گی تمہاری۔ پھر آپ نے پہلے بھی میں نے یہ لکڑی گاڑی، ایک پیچھے ایک درمیان میں ایک آگے۔ رسول کے روایات ہم نے چھوڑ دیے، آپ کی باتوں سے ہم نے کوئی اتفاق نہیں، پتہ نہیں یہ کون سا میلاد ہے، کس کا امتی ہے تو؟ لگے کھڑے ہم یہودی، غلام ہے رسول کے، میں پھر کہہ دیتا ہوں غلام ہے یہودی کے۔ پھر لکڑی گاڑی، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑی کیا ہے؟ فرمایا درمیان والی لکڑی آدمی ہے، پیچھے اس کی موت ہے، یہ اس کی امیدیں ہیں۔ فرمایا امیدوں تک پہنچنا چاہتا ہے، موت اسے رستے میں لے لیتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے حیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، جو وقت گزر گیا ہے اس کے توبہ، مسلمان وہ ہو رہ نہیں سکتا جو مستقبل کو اللہ پر نہیں چھوڑتا، وہ ایمان پر کبھی نہیں رہ سکتا۔ مستقبل کو اللہ پر چھوڑ دو، وقت آ گیا ہے اب جانے کا، ارے وہاں اکٹھا ہونا ہے جہاں سے پھر آنا نہیں۔ ہم جو ہمارا دوست ہے اچھا اسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ 3 دوست ہوتے ہیں بندے کے دنیا میں، ایک مال و جائیداد، دوسرا رشتہ دار۔ یہ مال جائیداد مرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے نہیں چھوڑ دیتی؟ ایمان سے کہو۔ یہ ساتھی مرنے کے بعد ساتھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے، یہ بے وفا ہے۔ دوسرے رشتہ دار خاندان والے یہ قبر تک جاتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے جو ساتھی ہمارا وفادار ہے، خدا رسول کی فرما برداری اور نیک عمل، جو ہمارے ساتھ رہے گا، قبر میں رہے گا، حشر میں رہے گا۔ مسلمان ہم پیدا اس لیے نہیں کیے گئے، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے۔ ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیکھا آپ نے، جب جوڑے جوڑے بٹھائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بندہ بھی کشتی میں ہے۔ نبی سے پہچان گئے، فرمایا شیطان نکل تو یہاں سے۔ کہتا ہے مجھے نہ نکالو، میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں 5۔ تو اللہ نے وہی فرمائی، 3 تو اللہ نے بتا دی۔ اللہ نے فرمایا اس کو تو 2 اپنی زبان سے بتا دے، 2۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں 2 طرح سے برباد کرتا ہوں مسلمانوں کو، پہلا حسد، دوسرا حرص۔ یہ 2 طریقوں سے برباد کرتا ہوں، حسد سے میں ایمان کھینچ لیتا ہوں، اور حرص سے میں آخرت کو بھلا کر دنیا میں اسے رجوع کرا لیتے ہیں، اور دنیا بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم حسد اور حرص کے جال میں بچھے ہوئے ہیں، پڑے ہیں، حسد اور حرص کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی حرص ہے کہ کیا پتا ہم یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ ارے مسلمان ہم نے دونوں جہان کی کرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے یہ غنیمت ہے، اور کافر کے لیے یہ دھوکہ ہے، غیر مومن منافق کے لیے دھوکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے غنیمت کیوں ہے کہ ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے، مزرع الآخرت کہے گی۔ اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں، خالق الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت بنائی اس لیے
ہم نے پردے کو کچھ نہیں سمجھا کے لیے مزرع الآخرت کہے گی. اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں خالق الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت بنائی اس لیے ہے زندگی کہ دیکھوں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ارے جس دین کی خاطر وہ پتھر کھاتے رہے، جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لطیف آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم تک وہ دین پہنچایا، یہ کون سی محبت ہے کہ اس دین کے ہم قریب ہی نہیں ہیں. اور دین ہمارا فرائض پہلے کہہ چکا ہوں، فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں کسی کو چھٹی نہیں ہے. جو ان میں چھٹی سمجھتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہے. اور سن لے، فرض پہلا فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد سنت مؤکدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا اگر وہ آسمان پر اڑے یا پانی پر چلے مارو اس کی منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. یہ تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی سزا ہے اور واجب کی سزا آپ خود ہی سمجھ لیں. جس کو ہم نے آج کل کان سے کیا ہمارے عقیدے زبان سے ہم نے اس کو تو اتنا بھلایا ہے، اس واجب کو تو ہم نے اتنا بھلایا ہے کہ شاید اس کو ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں. اس کو تو ہم نے جرم قرار دے دیا. یہ پردہ جو ہے ویسے یہودی بھی کہتے ہیں یہ ظلم ہے. ارے واجب کو ہم نے جرم قرار دے دیا، پھر دین کون سا ہے ہمارا؟ جب تک فرائض واجبات سنن مؤکدہ پر ہم عمل نہیں کریں گے ہم دین پر نہیں آ سکتے. دوسرا اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بها. تمہاری اچھائی ان کا دکھ، تمہاری برائی ان کی خوشی، تمہاری تکلیف ان کی خوشی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی جو ہے نا، یہودی آپ کا بڑا دشمن ہے. یہ آج کل آپ نے دو بندوں کے خلاف تو بولتا دیکھا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا یہودی ہے. ایک گدھا جس کا نام یافور آپ نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ یافور. تو وہ گدھا آیا، یا رسول اللہ ہماری پشت سے 70 گدھے ایسے آئے ہیں جو انبیاء کی سواری بن کر آئے ہیں، اور یا رسول اللہ میرا مالک ہے یہودی، میرا مالک یہودی ہے. وہ جب بھی مجھ پر چڑھتا ہے نا میں اچھل اچھل کر اسے مجھے مارتا رہتا ہے، میں اسے چڑھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہوں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. یہ گدھا کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یافور. آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجتے وہ بلا آتا، جا کر اس کے ٹکر لگاتا، صحابی آ جاتا، وہ آگے صحابی سمجھ جاتا. یافور گدھا کہہ رہے یا رسول اللہ میں اسے چڑھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کا ہے دشمن، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا مجھے چڑھے. مجھے کانوں پر مارتا ہے، جہاں بھی مارتا ہے نا میں بند نہیں کرتا، جب تک اسے گراؤں نا مجھے آرام نہیں آتا ہے. ہم سے تو گدھا بھی اچھا ہے کہ وہ یہودی کا دشمن ہے. خدا رسول نے یہودی کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے. وہی یہودی تیرے بچوں کو قطرے پلا رہا ہے. کوئی شرم کر مسلمان. بزرگوں نے فرمایا دشمن سے دودھ ملے مت لے. وہ بڑوں کو بم مارتا ہے، بچوں کو قطرے پلاتا ہے، تو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو. اللہ فرماتا ہے تمہاری قرآن سے نہیں ایمان ہمارا، رسول سے ہمارا ایمان نہیں. قرآن فرماتا ہے تمہاری تندرستی اچھائی ان کا دکھ، تمہارا دکھ ان کی خوشی. تیرا قرآن پر ہے یقین؟ بڑوں کو 20-20 باپ کو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ مار رہا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. اخبار میں لکھا ہے 24 اگست دن اخبار، میرے کو فوٹو سٹیٹ رکھا ہے اخبار کا، تو یہ لینا ہے تو مسجد سے لے لینا. دن اخبار نے نشاندہی کی
سوچنا اس بات کو، میرا حق ہے تمہیں بتانا، اور میرا یہی، میں یہودی کا دشمن ہوں اور یہودی کو بھی، یہودی کے دشمنوں کا بھی دشمن ہوں، میں یہودوں کے دوستوں کا بھی دشمن ہوں، اور میں یہودوں کا دشمن بعد میں ہوں، پہلے اس کی تعلیم کے منصوبے کا ہوں کہ 90 ارب ڈالر دے ہمیں تعلیم کے لیے، ہم نے سوچا ہی نہیں۔ عالمی محکمہ ادارہ، عالمی صحت محکمہ ادارہ جو اقوام متحدہ میں ہے، ہر ملک کا نمائندہ رہتا ہے، پاکستان کا نمائندہ جو وہاں رہتا ہے ان سے تنخواہ لیتا ہے، اقوام متحدہ کیا امریکہ برطانیہ ہے، اس نے خط لکھا ہے وفاقی حکومت کو کہ امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کے بچوں کو پولیو کی آڑ میں زہریلے اور کیمیکل قطرے پلاتے رہے ہیں، لہذا میں کہتا ہوں کہ حکومت ساری جیلی ویکسین یہ جو ہیں سارے ختم کر کے یہ اس عمل کو بند کر دے۔ اس نے خط لکھا ہے، اور تم جانتے ہو اخبار غلط خبر دے تو اس پر کیس ہو جاتا ہے، یا دوسرے دن وہ تردید کرے۔ میں تو جنگل میں بیٹھنے والا، آپ شہری ہیں، کہتے ہیں شہری بلے دانا ہوتے ہیں، سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ سمجھے کہ لکھ کون رہا ہے، جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے، اس نے بڑی بہادری کی ہے اور لکھا وفاقی حکومت کو، اور دن اخبار نے 24 اگست کو اس کی نشاندہی کی اور پورا خط لکھا۔ ہمارے لیے تو وہی قرآن مجید کی دلیل کافی ہے، اور تمہارے لیے اگر ہو تو اس کو تو سمجھ لو جو انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ کیمیکل اور زہریلے قطرے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے ہزارہ بیماریوں کے شکار ہو کر مر جائیں۔ ارے خدا کی قسم، وہ ہماری نسل ختم کرنا چاہتا ہے۔ منصوبہ بندی بھی اس لیے ہے، یہ ٹیکے لگا رہے ہیں جی یہ تحفظ کے، ارے اس کا نام مسلمان ہے تو کافر ہونا بھی اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تو جا کر منا لے ان سے، ارباں ڈالر دے تیری مستحب رکھ لیں، تو ہر چیز اس کی رکھے ہوئے ہے یہودی کو جو خدا رسول کا دشمن ہے، پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، پھر میلاد منائی جا رہی ہے، کوئی مذاق ہے یا رسول کی میلاد ہے؟ میلاد مناتا ہے تو خدا رسول دشمن تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن، اور ایک تمہارے دشمن کا دوست، وہ بھی تمہارا، اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے، ایک اللہ کا دشمن ہے، ایک اللہ کے دوست کا دشمن ہے، ایک اللہ کے دشمن کا دوست ہے، وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ دوست سمجھ رہا ہے یہودی کو، اس کے منصوبے سارے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ میلاد تو برطانیہ میں منائی جا رہے، میں جا رہا تھا بس پر، اسلام آباد کا ایک پروفیسر عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا ہمیں سفارت خانہ امریکہ اور برطانیہ والوں نے بلایا ہے، اس نے کہا ایسا کرو تم دینی علم پڑھانا چھوڑ دو، قرآن مجید حافظہ پڑھاؤ، پھر علماء کی تقاریر نہ کرو، ایسے علماء کی جو ہمارے مخالف بولتے ہیں، تم میلاد شریف مناؤ، نعت شریف کی محفلیں کرو، قرات کی محفلیں کرو، تم اس کا خرچہ لکھو، سب ہم دیں گے، لیکن ایسا عالم مت بلاؤ جو ہمارے خلاف بولتا ہو۔ انہیں یہ بات کھا رہی ہے، میلاد شریف سے وہ نہیں روکتے۔ یہ میلاد ذات کی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، ابو جہل نے بھی منائی تھی، جب رسول ہونے کا دعویٰ کیا سارے باغی ہو گئے۔ رسالت احکام سے تعبیر ہے، رسول مانے گا تو احکام مانے گا، اگر احکام نہیں مانے گا تو رسالت کا انکار تو ذات کا بھی انکار ہو گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی شان اسی میں ہے کہ اطاعت صرف اس کی ہو۔ مسلمانیت کا نام، مسلمانیت کا ہم نے نام سنا ہے، اور مسلمانیت کو ہم پتہ نہیں، ہم نے تو مسلمانیت کو رسوا کر رکھا ہے، مسلمانیت کو شرمسار کر رکھا ہے۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے کہ نہ ان میں فرق ہے؟ ابھی ہوش کر، سنبھل جا، ورنہ تیری ہماری لڑکیاں ان تعلیم نے ننگا کر کے بازاروں میں نہ ناچیں تو مجھے تو لعنت کرنا۔ اتنا غلط منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ آکسفورڈ کا یہ نظام جو دیا آغا خانی کو دے دیا ہے سکول والوں کا، اور آغا خانی نے لکھا ہے کہ 10% تبادلہ کرو، 1,00,000 کے تبادلہ مت کرو۔ اب ناچ گانے تو ہو رہے ہیں نا، ہماری لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہیں، ہیرو ہیروئن بن رہی ہیں، یہ ایسا بھی 10% ہے، جب 100% آئے گا تو تجھے پتہ لگے گا۔ پھر
لیکن ایمان ہوگا تو پتہ لگے گا. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے دے گی جس میں ایمان ہے. ہر چیز ہمارے ملک میں عام ہے، غیرت نہیں ہے. چاہے آپ مجھ سے ناراض ہوں، میں کہنے پر مجبور ہوں، غیرت ہم سے چلی گئی. جو ہمارا گم شدہ مال ہے، غیرت ہماری میراث ہے. نہ ہمارے جب میں ٹیڈی بنوں گا بچہ بھی ٹیڈی بنے گا. مسلمان جا سلوار 5 گز کی تھی، 5 میٹر کی سلوار ہماری مائیں بہنیں پہنتی. اب ہماری لڑکی 1 گز کی سلوار پہن رہی ہے. جب میں ٹیڈی بنوں گا تو میری بہن بھی ٹیڈی بنے گی. وہ کھلا لباس گیا، ہماری لڑکیوں کو پتہ نہیں. اور ملتان تو میں نے دیکھا یہی ٹیڈی لباس یہ چھوٹے چولے والا لڑکیاں پہننے لگ گئی ہیں. یار جدھر جا رہے ہو کوئی روکنے والا نہیں. نہ ماں باپ روکتے ہیں بچوں کو. پوچھا جائے گا ماں باپ سے کہ تم نے اپنے بچوں کو ہر گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اپنے گھر کا، اور بادشاہ سے پوچھا جائے گا پوری ریت کا. یہ بادشاہی اس لیے نہیں ہے، اس لیے بادشاہی ایک روحانیت کی ہوتی ہے، ایک ریت کی بادشاہی ہوتی ہے. روحانیت کی بادشاہی رحمت ہوتی ہے اور ریت کی بادشاہی ظلم ہوتا ہے. روحانیت کی بادشاہی نہیں رہی، اب ریت کی بادشاہی ہے. عیش عیاش، لٹنا کھانا پینا، پتہ نہیں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. فلاں حاکم کون ہے؟ یہ جی لٹیرا ہے. فلاں یہ بے ایمان ہے. ہمیں ارے تیرا بچہ ہے اور کون ہے؟ تو پڑھا رہا ہے؟ ہاں جی شاید فلاں حاکم لگ جائے. ابھی تو کہتا ہے وہ بے ایمان ہیں، لٹیرے ہیں، فاسق ہیں. ایسے مسلمانیت سے تو پناہ ہونی چاہیے. ایسا عقل خدا نہ دے. مسلمان پھر میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بچاؤ، قطرے مت پلاؤ. یاد کرو گے رو گے. قطرے مت پلاؤ. اگر ہو سکتا ہے خدا سے تعلق بنانا چاہتے ہو، روزی خدا دے گا. اپنے بیٹے کو سکول سے نکال کر قرآن کی تعلیم دو، ورنہ تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے. اب وقت آ گیا ہے یہ نہ کہنا کہ ہم یہ 3 لاکھ نہیں چلا گیا. وہ ایک بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت کی دوستی تھی آپس میں. تو ملک الموت نے کہا، آپ نے فرمایا جب تو آئے مجھے پہلے بتا دینا. اچھا، تو موقع پر آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یعقوب علیہ السلام میں نے تو بتایا. کہا اگر تیری سیاہ داڑھی تھی اب سفید ہو گئی، یہ میری نشانی ہے. پھر تو توانا تھا اب کمزور ہو گیا، یہ میری نشانی ہے. دوسرا یہ کہ تو اب ٹیڑھا ہو گیا، یہ بھی میری نشانی ہے. اور میں کیا بتاتا؟ ایک بزرگ کے پاس ولی آیا، کہتا ہے یار تو بتاتا نہیں ہے اسرائیل، تو ایسے آ جاتا ہے. اسرائیل نے کہا تو بے وقوفا، میں تو روزانہ اعلان کرتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اگر تو نے کبھی سنا محلے میں کوئی مر گیا؟ ہاں کو تو میں روز سنتا ہوں، آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا. اگر اور میں کیا اعلان کروں؟ یہی میرا اعلان ہے. تو سوچ لیتا ایک دن میری باری بھی آ جائے گی. موت جیسی چیز ہم پر کھڑی ہے جو ہمیں دنیا سے جدا کرے گی. اور خدا کی قسم صرف نیک عمل، ایمان، خدا اور رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. اگر اللہ مجھے اجازت دے تمہیں خدا کا بے فرمان سمجھ کر 1 سیکنڈ تک نہ جینے دوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں فوراً تمہیں ختم کر دوں. وہ رحیم ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ دوست ہیں، اس لیے اللہ کے سب مخالف کے آپ زیادہ مخالف ہیں. تو یہودی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کا، رسول کا زیادہ مخالف ہے. اور پاکستان میں خیر یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ اسلام بھی پاکستان سے اٹھنا ہے، یہ بھی ان کو خطرہ ہے. علامہ اقبال نے فرمایا مٹی بڑی زرخیز ہے، تھوڑی سی نم چاہیے. تو نم تو میں دے رہا ہوں انشاءاللہ. یہاں سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں. اب وہ لرز بھی رہے ہیں پاکستان سے کہ دین بھی یہاں سے اٹھنا ہے پاکستان سے. اور یہ بھی پیشین گوئی دے دوں کہ دین اٹھے گا بھی لاہور سے. یہ میں مر جاؤں میری بات سن لینا، لاہور سے پوری دنیا میں دین اٹھے گا انشاءاللہ. اور دین حاوی ہو کر رہے گا، اور یہودیت یہ سب ختم ہو جائیں گی.
اگر تو خود بخود نکل جائے گا تو ٹھیک، ورنہ خدا تجھے سکول سے زبردستی نکال لے گا. تو زور کر پڑھا، میں منت نہیں کرتا، نہ میں آپ کو اپنا بنا رہا ہوں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تقریر کر کے لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں. ارے ہم اتنا بے وقوف نہیں ہیں، ہم تیرے لیے بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں خدا بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہم یہودی کے خلاف بول رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا پر مسلط ہے. تو یہودی کے غلاموں کے آگے بھی نہیں بول سکتا، اس لیے ہم تیرے لیے بول رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں بول رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو گئے ہمیں بچا سکو گے. اگر بچایا تو ہم بچ سکیں گے تو اللہ رسول کی مدد سے بچ سکیں گے. ہم وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بچا سکتا نہیں، نہ ہمیں کسی قوم کی ضرورت ہے. یہ ایک بات میرے کانوں تک آئی ہے کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں. ہم ایمان سے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لوگ خدا رسول اور دین کے ساتھ ہو جائیں. ہمیں سلام کرو یا نہ کرو، ہمیں پر سڑک سے چلیں جوتی مار دو ہمیں منہ پر، ہم نہیں چڑیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خدا رسول کے ہو جاؤ. اور یہ جنسی نسبت ہے، ہمدردی اور محبت ہے، انسانی نسبت ہے کہ مسلمان سے بڑی محبت یہی ہے کہ اسے آخرت کی طرف کھینچ لو. دنیا جو چھوڑے گا اسے ملے گی، اور آخرت جو طلب کرے گا اس میں اسے ملے گی. جو طلب نہیں کرے گا اس کے نہیں ملتی. طلب اور کوشش کرنی پڑے گی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اللہ نے فرمایا کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو. اور جو پہلے بتایا مستقبل اللہ پر بچے کا چھوڑ دے، اپنا ہی چھوڑ دے، مسلمان ہو جا یا کلمہ چھوڑ دے. دو چیزاں، یا ایک نمبر انگریز ہو جا، ایک نمبر مسلمان ہو جا. یہ دو نمبر، نہ انگریز نہ مسلمان. ایک حاکم نے چور 3 پکڑے، ایک کو مارنے لگ گئے. اس نے پوچھا، نہ اس سے پوچھا میں کہوں آپ بڑے شریف ہیں، اس نے خوب مارا. پھر دوسرے سے پوچھا میں کہوں، اس نے کہا آپ کمینے ہیں. اس نے کہا شریف پر تو مارا ہے. تو کمینے، اچھا بھائی اسے بھی مارا. اب تیسرا آ رہا ہے میں کہوں، اس نے شریف نہیں اب شریف نہیں ہے، کمینے بھی نہیں. اس نے کہا اس پر تو مارا ہے. اب کی اور بہن کو برا کرنے والے ہیں، نہ شریف ہے نہ کمینے. ارے مسلمان، نہ ہم انگریز نہ مسلمان. خدا کی قسم، یا ایک نمبر انگریز ہو جا، ہم تمہیں نہیں کہیں گے کلمہ چھوڑ دے، یا ایک نمبر مسلمان ہو جا، پھر راہ راست پر آ جا، خدا رسول سے تعلق بنا، رزق کا سہارا خدا پر پکڑ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. ارے ایک ذمہ دار کہہ دیتا ہے جاؤ تیرے گھر کا خرچہ میں دوں گا، کتنا انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے. اور وہ ذات کہتی ہے کہ کوئی چیز چلنے والی نہیں جس کا رزق میں مجھ پر لازم نہ ہو. بزرگان دین فرماتا ہے لاکھ کوشش کر یا نہ کر، جو مقسوم ہے اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. اور جو مقسوم ہے، جس طرح موت تلاشی کرتی ہے، روزی بھی اسی طرح بندے کو تلاش کرتی ہے. کوئی دنیا کے پیچھے مت بھاگ، تو دین کے پیچھے بھاگ. ارے مسلمان، جب دنیا تیرے پیچھے بھاگے، جو اللہ فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو میں آسمان کے دروازے کھول لوں گا. رزق اسی علامہ اقبال نے یہی فرمایا، عصر حاضر ہے ملک الموت تیری، روح قبض کرتا ہے فکر معاش دے کر. عیاشی جو آئی ہے، اخراجات کم کر دو، دین پر آنا ہے ورنہ نہیں آ سکتے. یہ اتنا قیمتی کپڑے پہننا، اتنا ڈیکوریشن، اتنا برتن خرید کرنا، جتنا اخراجات بڑھاتا جائے گا اتنا دین سے دور ہوتا جائے گا. خدا کی قسم جتنا سادگی کرے گا اتنا دیندار ہو جائے گا. اس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابی نے نئے کپڑے لا کر دیے. آپ نے فرمایا صحابی ان نئے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، عزت میرے رب کے پاس ہے. یہ کپڑے لے جا، میں نہیں پہنتا. آپ نے وہ کپڑے نہ پہنے. عزت جو ہے خدا رسول کے پاس ہے، دین اسلام کے پاس ہے. اس میں کپڑوں میں عزت نہیں ہے، نہ مکانوں میں، نہ ڈیکوریشن میں. ہم تو کدھر لگ گئے، اس کو سنوارنے لگ گئے جس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور وہ گھر نہ سنوارا جہاں ہم نے جانا ہے. کاش کہ ہم اپنی قبر سنوار لیتے.
کاش کہ ہمیں موت کی فکر ہوتی. جو بندہ 20 دفعہ موت کو یاد کر لے، 20 دفعہ، اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. ہم تو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کرتے موت کو. یہ ایسی چیز جس کو ہم ایک سیکنڈ نہیں بھلا سکتے، وہ ہم بھلائے ہوئے ہیں اس کو. خواجہ غلام فرید صاحب، ایک شخص نے کہا آپ کو لوگ مٹھیاں بھرتے ہیں، کوئی پکھے، تو آپ حسن بصری ساری عمر آپ نہیں ہنسے تھے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا ایمان ہے وہ ہنسے گا نہیں، روئے گا بہت. اس نے کہا خواجہ صاحب نے کہا کل صبح تو مر جائے گا. اس کو 2 بسترا دیا، 2 بندے اس کو مٹھیاں بھرنے والے، ایک پکھا چلانے والا دیا، سارے وہ روٹی دی، گوشت، مرغے، ہر چیز وہ رکھی ہے. وہ آرام سے نہیں سو رہا، ادھر پھر رہا ہے، نہ روٹیاں کھا رہا ہے. صبح ہوئی گیا، خواجہ صاحب آپ نے تو کہا مر جائے گا رات تو میں نہیں مرا. فرمایا گزری کیسے؟ کہا ایسی حالت گزری. فرمایا تجھے تو غلام فرید نے کہہ دیا کہ مرنا ہے تجھے، اور جس کو 60 دفعہ روز قبر کہے تو نے مجھ میں آنا ہے، اسے کیا خوشی ہو. اللہ والے جو ہیں اپنی قبر سنوار گئے، موت کا یاد کر گئے. شیطان نے، ایک نبی پھندے لے رہا تھا، شیطان پھندے، تو نبی نے بتایا، پوچھا کہ یہ پھندا کیوں لے رہا ہے؟ کہ یہ خواہشات، دنیا کی محبت اور خواہشات کے پھندے ہیں. شاہ فرمایا مجھ پر بھی سواری کرتا ہے؟ ہاں. اس وقت میں تجھے اللہ کی، یا نبی کو کہہ رہا ہے، اللہ کی یاد سے سوچ کرتا ہوں جب تو پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا قسم ہے میں پھر پیٹ بھر کر نہ کھاؤں گا. شیطان نے کہا قسم ہے میں پھر مومن کو ایسی باتیں نہیں بتاؤں گا. مسلمان، یہ خواہشات کے پھندے، دنیا کی پھندے میں شیطان نے ہمیں پھنسا کر، اور جہنم جیسے عذاب اور بہشت جیسی نعمت. میں تجھے کیا بتاؤں کہ بہشت کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک حور جا رہی ہے، 70,000 حوریں اس کی غلامی میں ہیں، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے بلال کی عورت. اس کی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اتنا حسین ہوں اور میرے لیے اتنا کالا. آپ نے فرمایا میں بلال سے پوچھ لوں، تو ایسا کہتی ہے وہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ارے تو نے نہ، ہم نے اپنی جو اللہ نے ہمارے لیے انعام بنا رکھا ہے ہم نے پہچان نہیں کی. مسلمان، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی. ارے ہم کیا ہیں یہ سمجھ جاتے. تو یہاں خوش ہو گیا، ان بنگلوں پر خوش ہو گیا. ارے تیرے لیے، میرے لیے تو اللہ نے آسمان پر سونے چاندی کے مکان بنا رکھے ہیں، ان کے لیے کوشش کر. جہنم سے ڈر جو بھڑک رہی ہے. اللہ نے فرمایا جن اللہ کے بندے، ہم نے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. ہم تو بہت کم مانگنے لگ گئے اور بہت کم پر راضی ہو گئے. ہماری منزل مقصود جو ہے وہ آسمانوں پر ہے. خدا تمہیں ہمیں نصیب کر دے. کوئی نعمت بغیر کیے نہیں ملتی، کوئی نعمت بغیر کے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی آواری کھیل کود ہے. جس طرح بچے کھیل بناتے ہیں نا تو پھر اسے ختم کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا اتنا بڑی عمر آپ نے کیسے گزاری؟ آپ نے فرمایا ایک دروازے سے نکلا ہوں دوسرے سے چلا گیا. ارے جس کی عمر تقریباً 950 سال تو آپ تبلیغ کرتے رہے، اتنا لمبی عمر. اور آپ اور ہم بھی اندازہ لگا دیں، ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جس کی عمر 40 سال ہے وہ 20 سال کا ہو گیا تو 20 سال تو اس کی عمر کم ہو گئی، وہ چھوٹا نہیں ہے بڑا ہو رہا ہے. ہم ایمان سے چھوٹے ہو رہے ہیں اور روزانہ ہم دوڑ رہے ہیں قبر کی طرف، دوڑ رہے ہیں اندھوں کی طرح، ہم قبر کی طرف روزانہ دوڑایا جا رہا ہے. ہمیں قبر ہمارے قریب آ رہی ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.
یہ دنیا عواری کھیل کود ہے، آخرت کا گھر بہت اونچا ہے، اونچا اور ہمیشہ رہنے والا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ عوارش ہے تو 24 گھنٹے ہم غرق ہیں، جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا کرنے، اللہ نے فرمایا میں دوں گا، وہ تو 24 ہمیں یہ جو کوئی بغیر کیے نہیں ملتی، جس سے پوچھو بغیر کیے نہیں ملتی عواری چیز، اور اللہ نے فرمایا کرنے نہ کہ میں ضرور دوں گا، اللہ نے اوپر لازم کر دیا رزق، وہ تو ہر شخص کہتا ہے بغیر کیے نہیں ملتی۔ اور آخرت جو اونچی، جو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا، وہ ہر شخص کہتا ہے خود بخود مل جائے گی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ وہ تو دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں۔ ارے اگر اگلا جہان مل سکتا ہے تو یہ بھی مل سکتا ہے، پر میں کہتا ہوں کہ یہ جہان مل سکتا ہے، اگلا جہان بغیر کیے نہیں مل سکتا، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، نہ مجھے ڈوڑے کافیاں آتی ہیں، چند باتیں میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے کی ہیں، اور میں اسی میلاد رسالت پیغام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغام لے آئے ہیں۔ ارے رسول کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لے کر بندوں کو دے، یہ رسول کا معنی ہے۔ جو کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا وہ رسالت کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آتاہم اللہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ، میں نے عطا کیا اور میرے رسول نے عطا کیا۔ کیا مطلب؟ میرے رسول کی عطا میری عطا، میں نے عطا کیا، میں نے غنی کیا اور میرے رسول نے غنی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، تو دعا مانگو۔ میں نے رسالت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پتھر کھا کر ہم پر دیے، تھوڑے گھنے ان کی معجزے کی برکت، ان کی برکت سے تھوڑا جی صاحب جو مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے وہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ رسالت کا فریضہ انہوں نے پورا کیا، اور العلماء وارث الانبیاء، تو تھوڑا کرنا میں نے پیغام آگے عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے بس میں ہے۔ کہ مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا، مسئلہ بہت یہی لمبا ہے، زبانی میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دعا مانگو آپ کو اور ہم کو سچا مسلمان اور اپنے اوپر آسرا کر دے، اور ہم ان یزدی منصوبوں کو ختم کر کے سچے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی برکتوں سے رزق آسمان سے اتار کر دے یا جہاں سے بھی دے۔ اگر